دوستوں، بہت کچھ آپ نے سنا اور اپنے ابوتاب کے ساتھ جس طرح عالم پور سنتا ہے آپ سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ قریب آ جائیے، قریب آ جائیے۔ دوستو، آپ نے دو شخصیتوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ آج پوری دنیا ان دونوں چہروں سے خوفزدہ ہے، اور کس اعتبار سے خوفزدہ ہے آپ بھرپور جان رہے ہیں۔ میں پرسوں دربھنگا میں پڑھ رہا تھا۔ جس وقت یہ پڑھ رہا تھا میں، اس وقت یہ بتانے والوں نے بتایا کہ آپ ایران عراق پہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو میں نے اسی وقت 4 مصرے کہے، لیکن وہاں نہیں پڑھ پایا۔ وہ 4 مصرے عالم پور کے لیے کہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک اسے پہنچا دوں۔ پڑھا پورے عالم میں پہنچ جانا چاہیے۔ ملادہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں۔ سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، عالم پور جانتا ہے کہ وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو۔ سمندروں میں بھی بچے، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا۔ بھائی، جشن قائم پوری دنیا، یہ 2 شخصیتیں ہل رہی ہیں، اور اس اعتبار سے کہ وہ ظالم جو لیٹسٹ رپورٹ ہے، اسٹیج بھی سنے اسے، کہ اسے بنکر میں چھپنا پڑا۔ یہ رپورٹ ہے، تو یہ کون سی طاقت ہے؟ ملادہ فرمائیے۔ سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا، وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا، سر تو کاٹ سکے گا عالم پور کے لوگوں جھکا نہیں سکتا، حسینیوں کو کوئی بھی ہرا، حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، اگر یزید یہ
کوئی یزید اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، عالم پور کے لوگوں سنو بھائی، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے کوئی حسین کی عظمت نہیں سکتا۔ جناب فاطمہ زہرا جو تیرے قاتل ہیں، جناب فاطمہ زہرا جو تیرے قاتل ہیں، اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں، اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں سکتا۔ میں دوستوں تمہیدیہ شاعری کرتا ہوں، جو اشعار آپ سن رہے تھے رزلٹ سمجھ کر کے، میں نے اب اسی شعر کے لیے تانا بانا بنا ہے، آپ تک پیش کر رہا ہوں جو تانا بانا بنا ہے مولانا، اسی شعر کے لیے۔ آپ جانتے ہیں میں ایک رزلٹ رکھتا ہوں، تمہیدیہ شاعری کرتا ہوں۔ شاعری میں دو رخ ہیں، یا تو خطابیہ یا تو تمہیدیہ۔ خطابیہ شاعری اسے کہتے ہیں جس میں شاعر کبھی چھوٹے حضرت کی شان میں شعر کہتا ہے، کبھی مولا حسین کی شان میں شعر کہتا ہے، کبھی چشمہ مجاہد پہ، ہر شعر الگ مضمون لیے ہوتا ہے۔ لیکن تمہیدیہ شاعری ایک رزلٹ رکھتی ہے، رزلٹ ملاحظہ فرمائیے۔ سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا، کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا۔ اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا۔ سوال کرتے ہیں مولانا، خاص طور سے سمیع بھائی سوال کرتے ہیں، یہاں کے عالم پور کے اس اسٹیج سے جواب جانا چاہیے پوری دنیا میں۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں مومنین کہ قربانی حسین سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا؟ اگر شعر پہنچتا تو دعا چاہتا ہوں، یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ، یہی ہے ایک ایک آدمی اگر شعر پہنچتا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے، یہی ہے فائدہ، یہی ہے فائدہ اے کربلا، یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ کہ حشر تک کوئی بدھ کو پڑھا بہت بہت شکریہ، کہ حشر تک کوئی بدھ کو پڑھا نہیں سکتا۔ بلا فرمائیے، شہر کا ہنگام بھائی، یہاں میں تو خون کو پانی کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ دوسری محفل سجانے میں لگے۔ ان کے لیے آپ ان کی سلامتی کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے۔ بیٹے مجھ سے دور بہت جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ حرکت نہیں کر پاتے ہیں، آپ تو بہت قریب میں ہو اور میں آپ ہی پڑھنا شروع کر دوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مزید، چونکہ اس بزم میں
یہ دنیاوی مشاعرہ نہیں ہے، یہ محفل مولا ہے، اس میں معصومین تشریف لاتے ہیں۔ تو جس طرح پوری دنیا اس چینل کے ذریعے دیکھ رہی ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو ثواب عذاب میں تبدیل ہو جائے، اس لیے محفل میں جب بھی آؤ بہت سنجیدگی کے ساتھ آؤ۔ چاہتے ہو جو مقدر کو سویرا مل جائے، مثل ہر فرش پہ احساس کے شب سے بیٹھو، اس جگہ آتے ہیں حسین و علی اور زہرا، یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے، ادب سے بیٹھو۔ بہت بہت شکریہ، نوازش، محبت۔ شہر کا ہنگام کہتا ہے کہ صحرا چاہیے، اور فضائیں کہہ رہی ہیں زہر پینا چاہیے، اور فضائیں کہہ رہی ہیں زہر پینا۔ بھائی ظاہر، خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے، خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر، پوری دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے دوستوں، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا۔ شہر کا ہنگام کہتا ہے کہ صحرا جشن قائم چاہیے، مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ بے شک، بے شک، واہ 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 واہ۔ پھر پڑھیے مصرع۔ عالم پور کا یہ جشن قائم کہہ رہا ہے، ملا ہمائیے۔ یہ مصرع پھر خاتمہ اب ظلم کا در اصل ہونا چاہیے، خاک میں اس کے، بھائی شاعری آپ تک پہنچ رہی، خاک میں وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو دیکھیے تو مسجد اقصی پہ ڈرون بالکل اس کی ویڈیو سب آئی ہے، اور میں اس سے متاثر ہو کر کے میں نے کہا جشن قائم میں یہی بات ہونی چاہیے، خاتمہ اب ظلم کا دراصل، خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، جشن قائم پے کرے خاکی کی فطرت کو، اندھیرا چاہیے، روح آدم کو محمد کا اجالا چاہیے، آدمیت کہہ رہی تھی، نعرہ ہی لگا دے آپ اسرائیل کا نام لے، محبت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مر جائیان، مر جائیان، مر جائیان، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل۔
ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، رہبر کے فرمان پر جانی قربان، رہبر کے فرمان پر، رہبر کے فرمان پر، رہبر کے فرمان پر، نعرہ حیدری، کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو، سیستانی تیری آواز ہے یا برق تپا، ایک ایک آواز، سیستانی تیری، خامنائی تیری آواز ہے یا برق تپا۔ دوستو اس وقت بہت دنیا میں ہنگامی صورت ہے، جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ اب اگلا قدم یہ ہوگا کہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا اور مسجد اقصی میں ہم جشن چل کے منائیں گے۔ یہ پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب، جانتے ہیں 760 ایئر بیس ہیں امریکہ کے گلف میں، 760۔ جب ایران نے کہا کہ میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا تو جانتے ہیں امریکہ نے کہا بھائی میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں بے خبر تھا اس لیے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ فوراً جواب آیا کہ تجھے دور ہو جانا چاہیے ورنہ تجھے بھی چوٹ لگے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے مادی اعتبار سے تو کہاں امریکہ، کہاں یورپ، کہاں یہ ایران، جانتے ہیں کون سی قوت ہے؟ کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، اب میری بات سمجھ رہے ہو؟ کربلا خوب، یہ طاقت کون ہے؟ کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو، سیستانی خامنائی تیری آواز ہے یا برق تپا۔ امریکہ نے فوراً کہا نیتن یاہو سے کہ حملہ دوبارہ پلٹ کے نہ کرنا ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ سیستانی خامنائی تیری آواز ہے یا برق تپا، خاک کر ڈالے گی در اصل ستمگاروں کو، چھا گئے دہر میں اس طرح حسن نصر اللہ، ایک ایک آدمی بھائی تائید چاہتا ہوں عالم پور کا یہ اسٹیج، یہ پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے۔ سیستانی خامنائی تیری، چھا گئے دہر میں اس طرح حسن نصر اللہ، میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں، میرے غازی وہ تیرے لے۔ حزب اللہ کے جوانوں کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی دوستوں، میں مل چکا ہوں، اب کی بار گیا تھا تو ایک حزب اللہ کے جوان سے میری ملاقات ہوئی تھی، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو میرے تصویر اس میں موجود ہے، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا، موجود ہے۔ سیستانی تیری آواز ہے یا برق تپا، چھا گئے دہر میں اس طرح حسن نصر اللہ، میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو، جانے کب کوچ کرے، ظاہر صاحب جانے کب کوچ کرے سوئے حرم حزب اللہ، نیند اب آتی نہیں نجد کے سرداروں کو، نیند اب آتی نہیں نجد کے سرداروں کو، نیند اب آتی نہیں نجد کے سرداروں کو، نیند اب آتی
आती नहीं। लोग कह रहे भाई मैं अपना एयर बेस नहीं दूंगा, आप मेरे इलाके से हमला ईरान पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं? नींद आती नहीं नजद के सरदारों को, सिर्फ देते हैं बयां करते नहीं हैं कुछ भी, सिर्फ देते हैं बयां। ये क्यों नहीं करते भाई राय साहब? सिर्फ देते हैं बयां करते नहीं हैं कुछ भी, अपने अजदाद के दोहराए हैं किरदारों, सिर्फ देते हैं बयां करते नहीं हैं कुछ भी। सिर्फ बेटे बैठ जाइए, सिर्फ देते हैं बयां। हम कभी नहीं चाहते कि खड़े होके लोग दाद दें, नहीं, दाद की कई किस्में पैदा हो गई हैं। एक दाद जो आप लोग दे रहे हैं क्या खूब, एक वो दाद जो पढ़ने वाले को कहीं झटके में तमाशा ना लग जाए। ये उलमाए इकराम तशरीफ फरमाएं, मेरी तायीद करेंगे। ये दाद कितनी उम्दा संजीदा है। एक वो दाद के खौफ लगता है कि कहीं मेरा पढ़ने वाला उसके मुंह पे कहीं किसी छोटे बच्चे का दाद संजीदगी से दिया कीजिए, और दाद से ज़्यादा दुआ दिया कीजिए। दाद की दुआ के सामने कोई हैसियत नहीं है, तो दुआएं दीजिए नायाब बलियावी को। खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप दुआ दीजिए। सिर्फ देते हैं बयां, 40 साल हो गए पढ़ते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ देते हैं बयां। आलमपुर जब लिस्ट बनाता है नायाब बलियावी, आपको फलां तारीख में आना है, ये क्यों बार बार बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि सिर्फ देते हैं बयां करते नहीं हैं कुछ भी, अपने अजदाद के दोहराए हैं किरदारों को। सच्ची बात कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, अपने अजदाद के दोहराए हैं किरदारों को। जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, नायाब बलियावी बता सकता है ये 57 मुल्क साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। इनके हर महल में, इनके निकाह में यहूदन है। तो फिर जाहिर है कि उनका साथ तो देना पड़ेगा। इनके एक साथ कई काम किया इन लोगों ने। इन अरब के लोगों, नजदियों के कल्चर को डैमेज किया इन्होंने। फिर उन्होंने इनकी सेक्रेसी को इतना चारों तरफ से इन्हें गुलाम बना रखा है कि ये कभी साथ दे ही नहीं सकते हैं। समझ लीजिए, सिर्फ देते हैं बयां। जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, यहूदी की तरह करबला छुपने नहीं देती है मक्का। जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह,
کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو، کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو، بادشاہوں کو، رئیسوں کو، زمینداروں کو۔ کوئی طبقہ چھوٹ جائے دوستوں، بادشاہوں کو، رئیسوں کو، زمینداروں کو ذکر شہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں۔ مولانا میں سچی بات کر رہا ہوں، کوئی طبقہ چھوٹا نہیں بھائی۔ بادشاہوں کو، رئیسوں کو، زمینداروں کو ذکر شہ کرتے ہوئے کوئی طبقہ بچا نہیں، ذکر شہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو۔ ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں، ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں، یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو۔ ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں، یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو۔ آپ کی بات، آپ کے انصاف پسند سماعتوں کے حوالے ملا فرمائیے، فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو۔ آزاداری ہے جس کی شان، آزاداری ہے جس کی شان۔ نعمت حق کا ہے بے مثل نمونہ پانی، نعمت حق کا ہے بے مثل نمونہ پانی، زندگی بن کے زمینوں پہ ہے اترا پانی۔ بہت بہت شکریہ۔ زندگی بن کے زمینوں پہ ہے اترا پانی، پانی کا فزیکل اور کیمیکل تجزیہ۔ زندگی بن کے زمینوں پہ ہے اترا پانی، اس میں دنیا کی ہر ایک شے کی جھلک ملتی ہے، H2O، اس میں دنیا کی ہر ایک شے کی جھلک ملتی ہے، دو ہی عنصر سے خدا نے ہے بنایا پانی، دو ہی عنصر سے خدا نے ہے بنایا پانی۔ فیزن اور فیوزن، بلاسٹ کا فارمولا، کسی شے کو جبرن جوڑا جائے یا اسے جبرن الگ کیا جائے، میرے مولا نے 1400 سال پہلے بتایا وہ شے شعلہ نما ہو جائے گی۔ آج کی دنیا میں جو ایٹم کے فارمولے ہیں وہ اسی پر ڈیپینڈ ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں کرتا ہوں میں تو کچھ لوگ مسکرانے لگتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ سب ہم ہی لوگوں کی باتیں تھیں جو انہوں نے لے لیا، صرف آپ قرآن پڑھتے رہ گئے، انہوں نے معنی پہ بھی نظر رکھی۔ تو اس لیے دوستوں، ہم سائنٹیفک سوچ کے لوگ ہیں، میرے مولا نے جو کچھ دیا ہے آج پوری دنیا اسی کے بیس پر پرواز کر رہی ہے۔ نایاب بلیابی صرف اسی ٹاپک پہ 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہے، لیکن پانی کا فزیکل اور کیمیکل تجزیہ مولانا کے حکم کے مطابق دو ہی عنصر سے خدا نے ہے بنایا پانی، اپنے عنصر کو، عنصر مطلب ایلیمنٹ، تتو،
اپنے عنصر کو الگ کر کے فضا میں اکثر برق کی شکل میں خود کو ہے بدلتا پانی، برق کی شکل میں خود کو ہے بدلتا پانی، اس کی حرکت میں اٹریکشن، اس کی حرکت میں کشش کا ہے نمایاں پہلو، ورنہ یہ سچ ہے زمینوں پہ نہ گرتا پانی، ورنہ یہ سچ ہے زمینوں پہ نہ گرتا پانی۔ ویپرائزیشن یہ بلندی کے منازل نہ کبھی طے کرتا، یہ بلندی کے منازل نہ کبھی طے کرتا، رشتہ نور جو دامن میں نہ رکھتا پانی، رشتہ نور جو دامن میں نہ رکھتا پانی۔ پانی کا اسٹرکچر منجمد ہو کے کہیں سنگ صفت بنتا ہے، منجمد ہو کے، منجمد مطلب جم جانا، منجمد ہو کے کہیں سنگ صفت بنتا ہے، اور کہیں پھول کے چہرے کا ہے جلوہ پانی، اور کہیں پھول کے چہرے کا ہے جلوہ پانی۔ ملاف بھائی بستیاں چاند ستاروں پہ بسائی جاتی، ان کے دامن میں جو انسان یہ پاتا پانی، شہر مکہ کبھی آباد نہیں ہو پاتا، شہر مکہ کبھی آباد نہیں ہو پاتا، سچ ہے زمزم کا وہاں پر نہ ابلتا پانی، سچ ہے زمزم کا وہاں پر نہ ابلتا پانی، سچ ہے زمزم کا وہاں پر نہ ابلتا پانی۔ ملا بھائی میرے مولا نے جو فرمایا وہ پیش کر رہا ہوں۔ کتنے سورج ہیں نہاں، میرے مولا نے کہا میں اس آبشار سے اس دنیا کو روشن کر سکتا ہوں۔ 1400 سال پہلے میرے مولا نے فرمایا، آج دنیا اسے کر رہی ہے۔ کتنے سورج ہیں نہاں اس کے ہر ایک قطرے میں۔ عام طور سے ظاہر صاحب یہ شاعری قصیدے کی دنیا میں رائج نہیں ہے، میرے مولا میری مدد کرتے ہیں، میں سائنس کا طالب علم ہوں اور میری بات آپ تک پہنچ جاتی، یہی کیا کم ہے۔ ملاد میں پیش کرتا ہوں، کتنے سورج ہیں نہاں اس کے ہر ایک قطرے میں، روز و شب دیتا ہے دنیا کو اجالا پانی، روز و شب دیتا ہے دنیا کو اجالا پانی۔ ملاد میں ایک دانہ اپنے مضمون سے اور قریب آتے، ایک دانہ بھی زمینوں سے نہ پیدا ہوتا، بھائی ایک دانہ بھی زمینوں سے نہ پیدا ہوتا، بن کے رحمت جو زمین پر نہ برستا پانی، بن کے رحمت بھائی بن کے رحمت جو زمین۔ اب رحمت کا ایک رخ دیکھا، اب قہر کا رخ ملاحظہ فرمائیے، پانی کا ایک کمال ملاحظہ فرمائیے، بن کے رحمت جو زمین پر نہ برستا پانی، قہر کی شکل میں دنیا کو ڈبو دیتا ہے، قہر کی شکل میں دنیا کو ڈبو دیتا ہے، نوح کا پھرتا ہے لے کر کے سفینہ پانی، نوح کا پھرتا ہے لے کر کے سفینہ پانی، ظلم کی راہ میں دیوار بنا کرتا ہے، ظلم کی راہ میں دیوار بنا کرتا ہے، حق پرستوں کے لیے دیتا ہے رستہ پانی، حق پرستوں کے لیے دیتا ہے رستہ پانی۔ کربلا جب اب اور قریب آ گیا مولا بھائی، کربلا جب تیری تاریخ لکھی جائے گی، کربلا جب آزادارو کربلا جب تیری تاریخ لکھی جائے گی، خون سستا لکھا جائے گا تو مہنگا پانی، ارے بلا تھا سوائیے، خون سستا لکھا جائے گا تو مہنگا پانی، کربلا جب تیری تاریخ لکھی جائے گی۔ تمہید کا آخری شعر نایاب بلیاوی کا وہ شعر ملازم فرمائے جس کو مولا نے عطا کیا، میری کیا حیثیت، یا جو لوگ کہتے ہیں میں نے لکھا میں نے پیش کیا، ہو آر یو، تم ہوتے کون ہو اگر یہ کچھ نہ دیں تو۔ ملازم فرمائے تمہید کا آخری شعر لے کے غازی کے چاہنے والوں، غازی کا بھی جشن ہے، اگر یہ شعر پہنچ جائے دعا چاہتا ہوں، اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریے، اپنے مرحومین کے مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے، انہیں کبھی فراموش نہ کیجیے۔ وہ اس اعتبار سے لے کے چلو میں
जरी ने ये बसद यास कहा, तमीद का आखिरी शेर, लेके चुल्लू में जरी ने ये बसद यास कहा, इस्तकबाल होना चाहिए शेर का अगर शेर मिसरा लग जाए। लेके चुल्लू में जरी ने ये बसद यास कहा, तशनगी तू ही बता किस में है कितना पानी। लेके चुल्लू में जरी ने ये बसद यास कहा, लेके चुल्लू में जरी ने ये बसद यास कहा, तशनगी तू ही बता किस में है कितना पानी। अब वो शेर मुलाफमाई जिसके लिए ताना बाना बुना मुलाफमाई, प्यास की शक्ल में, मौलाना आपकी तरफ से, प्यास की शक्ल में एक जंग कोई जीत गया, प्यास की शक्ल में एक जंग कोई जीत गया, और कोई हार गया पी के भी ठंडा। प्यास की शक्ल में एक जंग कोई जीत गया, और कोई हार गया पी के भी ठंडा पानी। अज़ा खाने हैं आलमपुर में जब आता हूँ ये नज़्म कितनी आपको पसंद है और इतनी हौसला अफजाई करते हैं आप। ऐसी नज़्म जाहिद साहब आनी चाहिए, शुअरा को इस पर इस रुख पे ध्यान देना चाहिए। वो इस एतबार से कि इस नज़्म को पढ़ने से पहले 4 मिसरे पेश करता हूँ। जब मेरे मौला ने हिंदुस्तान आने की बात कही थी तो मुहक्किकीन का ये फ़ैसला है, इक्का दुक्का हूँ उसकी बात नहीं है, लेकिन सबका इस पे फ़ैसला कि उस वक्त हिंदुस्तान में कोई मुसलमान था नहीं, बेशक इक्का दुक्का रहे हों तो नहीं के बराबर। फिर मेरे मौला ने हिंदुस्तान आने की बात क्यों कही। 4 मिसरे जवाब अगर भाई आपकी तरफ से पढ़ता हूँ, आपकी हौसला अफजाई मुलाज़ा फरमाइए। उठा कर देखिए तारीख़ हिंदुस्तान 61 में, उठा कर देखिए तारीख़ हिंदुस्तान 61 में, थे जो हिंदू वो बनकर अमन का उन्वान रहते थे। कुर्सी पे बैठे हुए दोस्तों, आपकी नज़र कर रहा हूँ, अगर सच्ची बात हो तो काश के ये हाथ इतना करीब होता कि मैं आपसे ये हाथ मिलाता। ये ज़रूर है कि दिल मिल रहे हैं, आप अपनी जगह पे रहें, लेकिन काश कि इतना कुर्बत हो जाती कि आपकी मुस्कुराहट होती, आपका हाथ मेरे हाथ में होता। एक भाई के लिए दुरूद इरशाद फरमा दें। उठा कर देखिए तारीख़ हिंदुस्तान 61 में, थे जो हिंदू। कौन सा चैनल भाई? खालिक एजेंसी। और बाराबंकी आज़ादारी, अज़ाए हिंद। मैं इन सब के हवाले ये 4 मिसरे कर रहा हूँ। इनकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में जहाँ सेकुलरिज्म की लोग धज्जियाँ उड़ाने पर लगे हैं, वहाँ आलमपुर इस तरह के शेर सुन रहा है। उठा कर देखिए तारीख़ हिंदुस्तान 61 में, थे जो हिंदू वो बनकर अमन का उन्वान रहते थे। मेरे मौला ने की हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश, क्यों जाहिद? मेरे मौला ने की हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश
خواہش کیوں مسلمان تو نہیں تھے اصل میں انسان رہتے میرے مولا نے یا حسین میرے مولا میرے مولا نے کی ہندوستان آنے کی خواہش کیوں مسلمان تو نہیں تھے اصل میں انسان رہتے تھے عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان میرے مولا میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان عزا خانے ہے جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان عزا خانے ہے جس کی شان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جس کی گود میں ہزاروں ندیاں جس کا پروت بہت اونچا ہو اس وجہ سے ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان نہیں یہ تو ہے ہی ہے ہندوستان کے خوبصورتی کی وجہ اور بھی ہے اسی وجہ سے عالم پوری سے بار بار سنتا ہے وہ کس طرح سے چاند محرم کا جب نکلا چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد ہندوؤں کے لب پر یہ علماء اکرام اس کی تصدیق کریں گے چوتھے مصرعے کی ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد دنیا کے ہر ملک سے زائد دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہے ہم سب آزاد دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہے ہم سب آزاد اسی سے ساری دنیا سے اچھا ہے ہندوستان عزا خانے ہے جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان عزا خانے ہے جس کی شان میرے مولا میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان عزا خانے ہے جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان یو پی ایم پی کرناٹک ایک جغرافیہ انالیسس ملاحظہ فرمائیے زاہد صاحب پیش کرتا ہوں یو پی ایم پی کرناٹک گجرات ہو یا کہ ہو آسام یو پی ایم پی گجرات یو پی ایم پی کرناٹک گجرات ہو یا کہ ہو آسام ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام گنگا جمنا کی ہے سبیلیں
گنگا جمنا کی ہے شاعری کی گنگا جمنا کی ہے سبیلیں تشنہ لبوں کی یاد میں عام اٹھتا ہے بنگال سے بادل اٹھتا ہے بنگال سے بادل لیے ہوئے اشکوں کا جام لیے ہوئے اشکوں کا جام دشت بلا کی یاد میں تپتا ہے وہ راجستھان عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا نام ہے ہندوستان عزا خانے ہیں آپ الہ آباد آ جائیں تو ایک فیملی ایسی ملے گی ظاہر صاحب کہ دورے کی مجلسیں ہم لوگ کرتے ہیں تو میں بھی ان کے ہاں گیا اس سال پوچھا میں نے کہا یہ کئی پشت سے چلا رہا ہے تو وہ تبرک لے کے باہر کھڑے رہتے ہیں اندر بالکل ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا یہ کسی ہندو کا مکان ہے بالکل امام باڑہ سجا ہوا پنجے لگے ہوئے اور باہر وہ دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے وہ تبرک لیے ہوئے اور ان کا عالم ملاحظہ ہوا کہ جب وہاں بڑی کشیدگی تھی تو انہوں نے فورس سے کہہ رکھا تھا کہ ہمارے عزا خانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنا چاہیے جو بھی عزادار ہے وہ ہمارے گھر ضرور آئے گا پولیس اس کو جبکہ کرفیو لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے جا کر کے درخواست دے کر کے کہا کہ ہمارے حسین مولا حسین بابا حسین کے چاہنے والوں کوئی نہ رکے آپ سمجھ لیجئے یہ اصل ہندوستان ہے آپ آ سکتے ہیں میں الہ آباد میں دکھلا سکتا ہوں عزا خانے اور پشت گزر رہی ہے حسین حسین کرتے ہوئے عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان عزا خان مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندو وہ لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے بھائی قربان جائیے اس پلیٹ فارم کا اس پلیٹ فارم پہ قربان جائیے جو پلیٹ فارم ہم کو ملا دوستوں گردوارے میں صرف سکھ جا سکتا ہے مسجد میں صرف مسلمان جا سکتا ہے کلیسا میں صرف عیسائی جا سکتا ہے لیکن اس پلیٹ فارم پر سب آ سکتے ہیں مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندو وہ لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے قومی یکجہتی کا ہنر یہ فرش عزا سکھلاتا ہے سکھ عیسائی دل کی مرادیں فرش عزا سے پاتا ہے سکھ عیسائی دل کی مرادیں فرش عزا سے پاتا ہے فرش عزا پر آنے سے گھبراتا ہے شیطان ہے جس کی شان یہ میرا فرش عزا پر آنے سے گھبراتا ہے شیطان عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان عزا خانے آخری بند اور زحمت تمام ملاحظہ ہوا جو ملک کا دشمن ہے ملک کا غدار ہے اس کا خون نجس ہے اور یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے اس کا خون نجس ہے آخری بند اور زحمت تمام ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار تائید کرنا چاہیے ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار کیوں اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار اس کی خاطر
خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار، خود کش حملے کرتے ہیں جو ملک ہیں وہ سب غدار، گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار، گھر زہرا کا جس نے جلایا گھر زہرا کا جس نے جلایا گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار، ایسے منافق ماں سے واقف باپ سے ہے عزا خانے ہیں جس کی شرار۔ نام ہے ہندوستان، عزا خانے ہیں جس کی شان۔ شکریہ نوازش۔ 2 منٹ بیٹھ جائیں، پہ دعا دعا کریں، دعا اپنے شامل ہو جائے، اس لیے کہ بغیر کوئی